وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قل ضلوا وما كانوا مهتدين. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے 140 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ان نئے طریقوں کو بیان کیا ہے جو انہوں نے شرک کی بنا پر گھڑ لیے تھے. چنانچہ آیات کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کر لیا ہے. چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں. پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے کھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے. ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنے اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالے اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو. اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے. ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کو کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں. اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. جو اس طرح پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عن قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے. نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص اور ہماری عورتوں کے لیے حرام. اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عن قریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا. وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیتیں مشرکین کی ان خصوصی جزوی رسموں کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہے جو انہوں نے بڑے احمقانہ طریقے پر گھڑ رکھی تھی
اور در حقیقت یہ ان کے شرک کا ہی شاخسانہ تھا، اس کے کچھ اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی جو خاص خاص رسمیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلا ان کی ایک رسم تو یہ تھی کہ جو کھیتی ہوتی تھی، کھیتی کی جو پیداوار ہوتی تھی یا چوپایوں کے سے جو پیداوار ملتی تھی دودھ وغیرہ کی شکل میں یا کسی اور فائدہ مند چیز کی شکل میں، تو اس میں دو حصے لگاتے تھے، کہتے تھے ایک حصہ یہ اللہ میاں کا ہے اور دوسرا حصہ ہمارے بتوں کا ہے جن کو ہم نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر۔ اول تو یہ حماقت کہ اللہ کا حصہ بنایا اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ ان پر بتوں کا بنا دیا جن کو یہ خدائی میں اللہ کے شریک قرار دیتے تھے۔ یہ جب طے شدہ بات ہے اس کو وہ مانتے بھی تھے کہ یہ ساری کھیتیاں یا چوپائے یہ سب اللہ کے پیدا کیے، لہذا اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ لگانا یہ بذات خود ایک حماقت کی بات تھی اور شرک کا ایک بہت بڑا شعبہ تھا۔ یہ ظلم تو کرتے ہی تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا۔ اس ظلم پر بالائے ظلم یہ ایک اور ظلم اس کے اوپر یہ کہ اگر کبھی پیداوار میں کوئی کمی آ جاتی جو اللہ کا حصہ مقرر کیا تھا اس میں سے اس کمی کو دور کر دیتے۔ مثلا شریکوں کے لیے بتوں کے لیے جو پیداوار مقرر کی تھی، جتنا حصہ مقرر کیا تھا، کوئی آفت آ گئی اس کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوئی، تو اب اس کمی کو اللہ میاں کے حصے سے پورے کر دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حصے میں سے نکال کر ان بتوں کے حصے کو پورا کر دیتے، اور بہانہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور اس لیے ان کو حصے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان کا حصہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال کر وہ بتوں کے نام پر دے دیتے تھے تاکہ ان کا حصہ پورا ہو جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حصہ ہے اس کی تو کوئی خاص اہمیت ہے نہیں، اور اہمیت یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو پورا پورا حصہ مل جائے۔ تو اب اس حماقت کا کیا جواز تھا کہ وہ جو اللہ کے لیے رکھا تھا وہ اول تو اللہ کے سوا کسی کے لیے رکھنا ہی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے لیے بھی رکھا دوسروں کے لیے بھی رکھا تو پھر اللہ کے حصے کا میں تو کوئی کمی پیدا ہو جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن بتوں کے حصے میں اگر کمی آ جائے تو اس کی تلافی کرنا اللہ ہی کے حصے سے ضروری سمجھتے تھے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، کیا پیدا کی ہیں؟ کھیتیاں اور چوپائے، تو ان میں سے اللہ کے لیے ایک نصیب بنا دیا، ایک حصہ بنا۔ جعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، نصیب اس طرح بنا دیا کہ فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ اس طرح بزعم میں خود یوں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم نے خدائی میں اللہ کا شریک کر دیا۔ ایک تو ظلم یہ، اوپر سے ظلم یہ کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو حصہ ان کے جھوٹے معبودوں کا وہ بناتے تھے تو وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا نہیں تھا، یعنی اس میں سے کوئی کبھی واقع نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ میاں کے حصے میں پہنچ جائے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ، اور جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے شرکاء کے حصے میں پہنچ جاتا تھا، جس کی تفصیل میں نے ابھی عرض کی۔ ساء ما یحکمون، ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور زیادہ سنگین غلطی اور سنگین رسم کو بیان فرمایا ہے کہ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا تھا،
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ، بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا، یعنی یہ بات مزین کر کے سامنے لائے ہیں کہ اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام۔ یہاں اولاد کو قتل کرنے کا ذکر ہے کہ شرکا نے اس کو مزین کر رکھا ہے۔ یہ قتل اولاد ایسی تھی کہ اللہ بچائے، وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کہتے تھے کہ بس یہ برائے بیٹھے ہیں، مطلب بے شک پیدا کر کے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن آگے ساری ذمہ داریاں اور سارے کام جو ہیں وہ شرکا ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ شرکا ہی سارا کام کرتے ہیں، لہذا ان کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ کسی طرح ناراض نہ ہو، لہذا سارے نذرانے چڑھاوے جو کچھ ہوتے تھے وہ ان شرکا کے بتوں کے آگے رکھ کے ڈالتے تھے۔ اب اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا کہ اگر ہم اپنے اولاد کو قتل کر کے ان کے پاؤں میں نچھاور کریں گے اور ان کو اپنے اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے تو یہ اور زیادہ خوش ہو، لہذا بعض سنگدل ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اولاد کا نذرانہ وہاں پیش کرتے، اور اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے یا ان کے شرکا نے جو ہے یہ عمل ان کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ، ایک سے زائد جگہ ذکر بھی آیا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اولاد ہوگی تو اس کو کھلائیں گے کہاں سے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، اولاد ہو جائے گی تو بڑی ہو گئی تو ہمیں اس کو بھی کھلانا پڑے گا، اس لیے قتل کر ڈالتے تھے۔ اور تیسرے ایک انتہائی قبیح رسم یہ تھی کہ جو بیٹی ہوتی تھی، بیٹی کو یہ اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے تھے کہ ہمارا بیٹی ہو گئی، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کسی کے ہاں اگر بیٹی ہو گئی تو وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور اس کو پھر زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ ہی اس کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ قتل اولاد کی مختلف صورتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے یہ رسم جو گھڑی ہے کہ یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ بتوں کا، تو اسی طریقے سے ان کے بتوں نے یا ان کے شریکوں نے وہ یہ باتیں بڑی مزین کر دی ہیں کہ ان کا اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے شرکا نے ان کے لیے یہ بات مزین کر دی ہے یا اس قتل اولاد کو اچھا قرار دیا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام۔ تو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے ان کا تو کوئی وجود ہی سرے سے نہیں تھا، نہ ان شرکا کا، نہ یہ جو پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے ان کا، یہ تو بے جان پتھر تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کسی کے لیے کوئی چیز خوبصورت بنا کر پیش کریں، کسی کے لیے مزین بنا کر پیش کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرکا کے مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں جو ان کو خدا کا شریک قرار دے رکھا تھا، اس عمل شرک نے ان کے دلوں میں یہ اس بات کی خوبصورتی پیدا کر دی کہ اپنی اولاد کو قتل کر، یعنی جب ایک مرتبہ یہ مان لیا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، کارساز ہیں، یہ مان لیا، اور یہ مان لیا کہ ان کے سامنے جتنے نذرانے چڑھاوے پیش کیے جائیں گے وہ خوش ہوں گے، تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جتنا مشکل سے مشکل نذرانہ پیش کرو اتنی ان کی زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے وہ ان شرکا نے ان کو مزین کیا تھا، یعنی انہوں نے جو شرکا مان رکھے تھے انہوں نے اس بات کو مزین کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اسی عمل کرتے ہوئے دیکھتے، یہ گناہوں کام کرتے ہوئے دیکھتے اور ان کو سمجھاتے اور باز نہ آتے تو آپ کو رنج ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ کر پاتے،
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا تھا کہ زبردستی ان کو اس شرک کے کاموں سے روک دے، شرک کے کام ہونے ہی نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے آزمائش کے لیے، اس واسطے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ایمان پر مجبور ہو یا کفر پر مجبور ہو۔ تو اگر تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دنیا کے اندر دنیا کو دارالامتحان بنایا جائے، تو اس واسطے مجبور نہیں کیا ان کو کہ مشرکانہ حرکتیں چھوڑیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہذا آپ پرواہ نہ کیجئے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، اور جو یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ کے اوپر، ان بہتانوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ پھر آگے ایک اور قسم بتائی ہے ان کی رسم کی، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی، یعنی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ پابندی لگی ہوئی، یہ کوئی استعمال نہیں کرے گا، یا کوئی ہماری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو کھیتی ہوتی تھی اس کھیتی کے بارے میں کہتے ہیں یہ ممنوع کھیتی ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں ہوگا۔ لا يطعمها الا من نشاء، کیا پابندی لگی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم چاہیں۔ ہم سے مراد جو بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے، تو وہ کہتے بھائی دیکھو یہ کھیتی جو ہے ممنوع ہے، یہ جانور ممنوع ہے، ہم جس کو کہیں گے وہ کھا سکتا ہے، جس کو ہم نہیں کہیں گے وہ نہیں کھا سکتا۔ ایک یہ برسم بنا دی۔ دوسری یہ بنائی ہوئی تھی کہ انعام حرمت ظہورها، کہ کچھ چوپائے ایسے تھے کہ جن کی سواری حرام کر دی تھی، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ ان چوپایوں کے اوپر سواری کرنا بالکل منع ہے۔ اللہ کے جن لوگوں کو شریک بنایا ہوا تھا ان کی طرف سے کہتے ہیں یہ پابندی ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ایسے تھے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ پر بہتان باندھ، یہ جو بحیرہ صاحبہ جو چھوڑ دیتے تھے نا اللہ کے نام پر، جو جانور چھوڑ دیے جاتے تھے آزاد، تو اب جب کبھی ان کو ذبح کرنے کی نوبت آتی تو اس پر اللہ کا نام لیتے، کہتے تو ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا۔ تو اب جب ان کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود ان مشرکین کے اندر یہ رسم جاری تھی، چلی آتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، کہ جب عام جانور کو وہ کبھی ذبح کرتے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ ہی کا نام لیتے تھے، بتوں کا نہیں۔ لیکن کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کے اوپر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، جیسے کہ بحیرہ صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، یہ جانور ایسے تھے کہ ان پر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتے اور اس کو حلال سمجھتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو وہ سزا دے گا اس بات کی جو یہ بہتان باندھتے ہیں۔ پھر ایک اور رسم یہ تھی کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، ایک رسم یہ تھی، کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں خاص متعین کر کے، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مذکر لوگوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کچھ چوپائے متعین کیے، ان میں کچھ حاملہ جانور ہیں، تو کہتے تھے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن اول تو یہی فضول بات کہ مردوں کے لیے تو حلال اور عورتوں کے لیے حرام، کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں تفریق کی جائے۔ لیکن اس پر طرفہ تماشا یہ کہ وَإِن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ حمل مردار نکل آتا، یعنی وہ زندہ پیدا ہی نہ ہوتا، مردار نکلتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اب مردوں عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی، وہ سب مرد بھی عورتیں بھی بڑے مزے لے کر اس کو کھاتے تھے۔ اب بتائیے یہ ساری رسمیں جو مشرکانہ جاری تھی وہ کتنی بے بنیاد اور کتنی لغو تھی۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ جو کچھ باتیں بنانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، کیونکہ وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا عقیدہ کار فرما ہے، اور
چونکہ حکمت والا ہے اس واسطے ابھی ان کو سزا نہیں دی ہے، جب وقت آئے گا تو اس وقت ان کو سزا دی۔ آخر میں پھر یہ سب جتنی بھی رسمیں بیان کی گئی تھی ان کو اکٹھا بیان کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ رسمیں اختیار کی ہیں وہ بڑے خسارے میں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے قتل، بغیر کسی علمی وجہ، سفہم بغیر، حرموا ما رزقہم اللہ، اور اللہ نے ان کو جو رزق دیا تھا اس کو انہوں نے حرام کر لیا ہے۔ کس طرح حرام کر لیا ہے؟ افتراء علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھ کر کہ یہ اللہ نے حرام کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، اس طرح وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر تھے ہی نہیں۔ یہ جو مختلف ان کی رسمیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے جو پہلی رسم بیان کی گئی تھی کہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ بتوں کے لیے، تو کچھ حصہ اللہ کے لیے مانتے تھے لیکن اس حصے کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں مانتے تھے، اور دوسرا حصہ جو بتوں کے نام پر تھا یا اپنے استعمال کے لیے تھا اس کے اندر کوئی کمی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس پر میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک بڑی بات ایسی لکھی ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ فرمایا کہ یہ تو مشرکین عرب کی ہے گمراہی اور غلط روش پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے ضمن میں ان مسلمانوں کے لیے بھی ایک تعزیانہ عبرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اور اس کے بخشے ہوئے اعضاء و جوارح کی پوری توانائی کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں۔ عمر اور وقت کا ایک حصہ اللہ اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ عمر کے سارے اوقات اور لمحات اسی کی عبادت اور طاعت کے لیے وقت ہوتے ہیں۔ انسانی ضرورتوں اور مجبوریوں کے لیے ان میں سے کوئی وقت اپنے لیے بھی نکال لیتے، اور حق تو یہ ہے کہ پھر بھی اس کا حق کا شکر ادا نہ ہوتا۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم کوئی وقت اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مقرر بھی کر دیتے ہیں تو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈالا جاتا ہے نہ آرام کے اوقات میں، سارا نزلہ اس وقت پر پڑتا ہے جو نماز، تلاوت یا عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ کوئی کام پیش آ جائے یا بیماری یا کوئی دوسری ضرورت تو سب سے پہلے اس کا اثر اس وقت پر پڑتا ہے جو ہم نے اللہ کے ذکر یا عبادت کے لیے مخصوص کیا۔ یہ کیسا غلط فیصلہ اور کتنی ناشکری اور حق تلفی ہے۔ یعنی اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے، لہذا حق تو یہ تھا کہ سارے اوقات اسی میں خرچ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے لیے رزق کمانے، کھانے پکانے کی بھی اجازت دی، لیکن اب ہم نے اسی کھانے پکانے کو اور کھانا حاصل کرنے کو اور کمانے کو اپنا اصل مقصد زندگی قرار دے دی، اور سارے اوقات اور سارا دھیان اور توجہ اسی طرف، اور اللہ کے عبادت و طاعت کی طرف توجہ یا تو ہے ہی نہیں والعیاذ باللہ، یا ہے تو بہت تھوڑی مقدار میں، اور اس کا کوئی توازن اس وقت کے ساتھ نہیں ہے جو ہم نے اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ تو جب کبھی دونوں میں تعارض ہوتا ہے تو سب سے پہلے زد میں یہی حصہ آتا ہے جو اللہ کے لیے مقرر کیا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے انہی مشرکین کا جیسا عمل ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ بتوں کا ہے، اور جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ پہنچ جاتا تھا بتوں کے پاس۔ تو اللہ بچائے اس طرح اختلاف ہیں وہ ان آیات کے مقصود کے خلاف۔